وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فلا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها
وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، ان کے پاس حاضر ہوئے. الدخول علی کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں کسی کے پاس آنا. ان کے پاس حاضر ہوئے، فعرفہم وہم لہ منکرون، انہوں نے تو انہیں پہچان لیا، یعنی یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ ان کو نہیں پہچان سکتے تھے. یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکتے تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساز و سامان کا انتظام کر دیا، مہیا کر دیا، ان کا سامان مہیا کر دیا. قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو لے کے آؤ جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میں میزان کو پورا تولتا ہوں، یعنی ناپ تول میں پورا تول کے اس کے حصے کا بھی دیا ہے. وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں. فإن لم تأتونی بہ، اگر تم اسے میرے پاس لے کر کے نہیں آؤ گے، فلا کیل لکم عندی، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ناپ تول نہیں ہے. اسے کہیں گے مجاز مرسل، ناپ تول کہہ کے غلہ مراد لیا ہے، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ناپ تول نہیں ہے، معنی تمہارے لیے غلہ نہیں ہے. ترجمہ کرتے وقت کہیں گے تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کیل کے معنی ماپنے تولنے کے ہیں. جیسا وہ جو ہمارے ملک میں چوہا ہوتا ہے نا، اس کے اندر دانے ڈال کے جو ماپتے ہیں نا، اس کا نام کیل ہے، جس کو مڑنا کہتے ہو ہمارے پٹواری میں. فلا کیل لکم عندی، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ناپ تول نہیں ہے، یعنی میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے. ولا تقربون، اور پھر میرے قریب مت آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا ہم ان قریب اس کے باپ کو اس کے بارے میں آمادہ کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا، اس نے اپنے جوانوں سے کہا، یہ فتیان اور فتیان فتح کی جمع، فتح کے معنی نوجوان. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اس نے اپنے جوانوں سے کہا، اپنے غلاموں سے کہا، اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ ان کے کجاووں میں ڈال دو، یعنی ان کے جو پیسے انہوں نے پے کیے ہیں نا، وہ ان کے کجاووں کے اندر رکھ دو. لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ یہ اسے دیکھیں، اسے پہچانیں جس وقت یہ اپنے گھر لوٹ کے جائیں، یعنی جب گھر جا کے اپنی بوریاں ادھیڑ کے غلہ نکالیں تو بیچ میں سے پیسے بھی نکل آئیں. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس بھی لوٹ کے آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹ کے اپنے ابا جی کے پاس گئے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے غلہ لے کر واپس لوٹ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، تو قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له الحافظون. انہوں نے کہا اے ابا جی، ہم سے ناپ تول روک لیا گیا ہے، ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے، یعنی آئندہ کے لیے روک لیا گیا ہے. جو انہوں نے کہا تھا نا کہ تم وہ اگر بھائی نہیں لاؤ گے تو پھر میرے پاس نہیں آنا، تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، یہ اس کا حوالہ دے رہے. ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے
ان میں کہہ دیا گیا کہ آئندہ تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا. فارسل معنا اخانا، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بھیجیے گا، یعنی جناب بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیے گا. نقتل، تاکہ ہم چل کر کے تو ناپ تول کریں غلہ لائیں اس کے حصے کا بھی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے محافظ اور نگہدار ہوں گے. قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، ان کا کہ کیا میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں مگر اسی طرح کا جیسا کہ اس سے پیشتر اس کے بھائی کے بارے میں پہلے تم پر بھروسہ کر چکا ہوں. کیا میں تم پر نہ بھروسہ کروں اس کے بارے میں مگر اسی طرح کا جس طرح کا بھروسہ میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پہ پہلے کیا تھا. واللہ خیر الحافظہ، اللہ بہترین ہے بطور محافظ کے، یا بہترین ہے درآن ہے کہ محافظ ہو، اور وہ سب سے زیادہ رحم کھانے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنے سرمایے کو دیکھا کہ انہیں لوٹا دیا گیا ہے. قالوا یا ابانا ما نبغی، تو انہوں نے اپنے ابا جی سے کہا کہ اور ہمیں کیا چاہیے، اور ہم کیا تلاش کریں، ما نبغی کیا چاہیں، یعنی غلہ بھی آ گیا، پیسے بھی واپس آ گئے. حاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا سرمایہ ہے یا ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، یہ نیرتن کے معنی ہوتے ہیں باہر سے غلہ درآمد کرنا. غلے کی درآمد کے لیے خاص طور پر ایک لفظ ہے، آج کل تو استیراد کہتے ہیں. استیراد، جو غلہ کوئی چیز درآمد کریں اس کو ان کو مستوردین کہتے ہیں. تو نمیر و اہلنا، ہم اپنے آل و عیال کے پاس غلہ درآمد کریں گے. ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا غلہ بڑھ جائے گا، ہم ایک اونٹ کا غلہ بڑھا لیں گے. ذالک کیل یسیر، اور یہ ایک معمولی قسم کا ناپ تول ہے. یہ تو بڑا آسان قسم کا ناپ تول ہے، یعنی یہ معمولی غلہ ہے. ایک اونٹ کا فالتو غلہ مل جانا یہ تو معمولی غلہ ہے بادشاہ کی نظروں میں. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کی طرف سے مجھے کوئی پختہ وعدہ نہ دو. موثقاً یہ مصدر میمی ہے، کوئی پختہ بات، جب تک خدا کی قسم نہ کھاؤ میں اسے نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ. لتاتننی بہی، کہ تم اسے لے کے میرے پاس آؤ گے. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی اس حالت میں جب کہ کوئی شرعی عذر مانے ہو تم خود پکڑ لیے جاؤ تو پھر اس کے لانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. فلما اتوہ موثقہم، جس وقت وہ ان کے پاس اپنے اللہ کا عہد لائے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو اس نے کہا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کا اللہ محافظ ہے، اللہ اس کا نگہبان ہے. وقال یا بنیہ، اس نے کہا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، کہ تم ایک راستے سے سارے مت داخل ہو جیو. وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں میں سے داخل ہو جیو. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکومت مگر اللہ کے لیے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جس وقت وہ وہاں سے داخل ہوئے
جہاں سے ان کے ابا جی نے انہیں حکم دیا تھا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ تدبیر جو تھی، یہ ما کانا کا جو ضمیر ہے یہ اس تدبیر کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جو تدبیر انہوں نے بتائی تھی وہ انہیں اللہ سے ذرا برابر بھی بے نیاز نہیں کر سکتی تھی، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، مگر یہ ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جس کو اس نے پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ اعلی علم ہے، بے شک وہ علم والا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اسے علم پڑھایا ہے، یعنی ہمارے علم پڑھانے کی وجہ سے وہ علم والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ داستان زندگی جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے مسلسل آگے چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے جیل خانے کے قیام کے دوران بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ اس طرح 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اس کا غلہ آپ کو خوشوں میں بالیوں ہی میں چھوڑنا ہوگا، بقدر ضرورت آپ گا سکتے ہیں اور اپنی ضرورت میں لا سکتے ہیں، لیکن جو باقی ہے وہ جوں کا توں آپ نے اسی طرح خوشوں میں بالیوں میں سٹوں میں سے چھوڑنا ہے تاکہ وہ ہر طرح کے گھن سے کیڑے مکوڑے سے محفوظ رہے اور اس کے اندر رس یا جو آب و تاب اس کی پریزرویشن کے لیے چاہیے وہ اسے ملتی رہے اور وہ 7 سال کا زمانہ جو ہے وہ گزار جائے۔ اس کے بعد 7 سال قید سالی کے آئیں گے، اس قید سالی میں ساری دنیا محتاج ہو کر کے قرب و جوار کے ممالک سے تمہارے پاس آئے گی، تو پھر وہ رکھا دھرا اور بچایا ہوا غلہ تمہارے کام آ کر تمہارے لیے عزت اور برتری کا ذریعہ بنے گا، مخلوق خدا کو فائدہ اور سکون ملے گا، تمہیں دعائیں بھی ملیں گی، پیسے بھی ملیں گے۔ تو گزشتہ چیپٹر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ان 7 سالوں میں ان کے گھر کے سرمایے سے لے کر جائیدادوں، زمینوں، مکانوں، دکانوں، سامانوں، جانوں تک حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس وہ بک گئے اور بک کے انہوں نے روٹی کھائی، اور وہ 7 سال جو گزرے تھے اس میں مصر کی سرزمین کا ایک ذرہ بھی ایسا نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت نہ بنا ہو، پورے مصر کے بلا شرکت غیر تنہا یوسف علیہ السلام مالک بن گئے، اور ملک کا 1 انچ بھی ایسا نہ رہا جو ان کی زر خرید نہ بن گیا۔ تو اس عرصے میں جو قرب و جوار کے ممالک تھے ان میں بھی قید سالی آئی، وہ قید سالی شام اور کنان اور پیلسٹائن وغیرہ میں بھی، سیریا میں بھی اسی زور کے ساتھ آئی۔ جب یہ بات اڑتے اڑاتے ان تک بھی پہنچ گئی کہ بھائی اس طرح ایک بادشاہ ہے مصر کا جو دور سے باہر سے گئے ہوئے لوگ ہیں ان کو غلہ دیتا ہے، مناسب ریٹوں پر دیتا ہے، تو پھر انہیں بھی آرزو ہوئی کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں، ممکن ہے ہمیں بھی غلہ مل جائے اور اس قید سالی کا مقابلہ کر سکیں۔ قرآن کہتا ہے جاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے اور ان کے پاس حاضر ہوئے، فعرفہم وہم لہ منکرون، یہ تو انہیں پہچان گئے لیکن وہ سارے ان کو نہ پہچان سکے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مظلومیت بھی ایک دن رنگ لانے والی چیز ہے۔ اگر آپ پر زندگی میں کبھی ظلم ہوا ہے اور آپ نے وہ ظلم رضائے الہی کے لیے سہا ہے اور کبھی دامن متانت ہاتھ سے نہیں جانے دیا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کامیابی کی امید رکھیں، انتظار کریں، خدا تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ یہ وہی یوسف علیہ السلام ہیں کہ حضرت عارف جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بزاری ہر کے رات درپا فتا دے، بیزاری برویش پا نہادے۔ کبھی ایک بھائی کے قدموں میں گرتے، بھائی یار میں تمہارا بھائی، مجھے کیوں مارتے، میرا تمہارا باپ ایک ہے، میں نے کیا گناہ کیا، کیوں مارتے ہو یار؟ تو وہ جواب میں ان کو مارتے، منہ پہ لاتے ماری، سر پہ ماری، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی ملامت کا کلمہ بھی نہ فرمایا، کوئی گالی بھی نہ دی، کنویں میں چلے گئے، لیکن نبوت کی شرافت ہے، کوئی حقیر کلمہ زبان پر نہ لائے۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، کردار سیکھنا ہے۔ کبھی دوستی اور دشمنی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، تو دشمنی کے زمانے میں زبان کو غلط طریقے سے نہ کھولنا، بد زبانی نہ کرنا، ہلکے کلمات نہ بولنا، یہ کامیابی کا ذریعہ ہے اور سنت انبیاء ہے۔
کتنا خوبصورت کردار ہے. آج ظالم بمے ظلم کے عاجز اور بے کس بن کے اس مظلوم کا سہارا لینے آیا ہے جس کو سوسائٹی کا مظلوم بنایا تھا. اس سے آپ براہ راست جانے کے گردش لیل و نہار اس کے اشارے کے انتظار میں ہے. وہ اشارہ کرے تو ہوتی ہے وگرنہ نہیں ہوتی. کبھی دنیاوی مقصد کے لیے اس ذات کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے. وہ ہے اور اکیلا ہے اور جو چاہے سو کر سکتا. اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو. جس نے راضی رکھا تھا دیکھیں وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے. جنہوں نے اپنی غرض پوری کرنے کے لیے چور دروازہ تلاش کیا تھا وہ محتاج بن کر آج حالات نے پکڑ کے غلامان بے دام کی طرح اس کے دروازے پہ کھڑے کر دیے. سبق ملتا ہے نہیں ملتا؟ ہاں مزہ آیا نا قرآن عظیم کو سمجھنے کا؟ سبق ملتا ہے نا. روزانہ کی زندگی میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے فارمولے کو استعمال کرو. کتنا خوبصورت. اللہ اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے انہوں نے انہیں پہچان لیا. کیوں پہچان لیا؟ کہ ان کی تو فراست نبوت تھی ایک بات. دوسرا یہ کہ جس حالت میں انہیں چھوڑ کے آئے تھے وہ ان کی صحت اور جوانی کا زمانہ وہ گرون اپ ہو چکے تھے. جو ان میں تبدیلیاں آنی چاہیے تھی وہ آ چکی تھی. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت انہوں نے چھوڑا تھا مختلف روایتیں ہیں کہ 12 برس کے تھے, یہ 17 برس کے تھے, 18 کے تھے, 24 کے تھے, لیکن اکثر روایات 17-18 کے بارے میں ملتی ہوئی ہیں. تو اس وقت ان کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آنے والی تھی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جوانی کی کلمینیشن تھی وہ بعد میں ہوئی. تو جوان ہو کر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بچپنے میں نہیں آتی. ایک تو وہ تبدیلیاں بھی تھی. دوسرا جس نوجوان کو وہ کنویں کی گہرائی میں پھینک کے گئے تھے دوسرے نے تاجروں کے ہاتھ میں 20 درہموں پر بھیج گئے تھے اور وہ بھی کھوٹے درہموں پر. وہ کب یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے؟ وہاں شان و شوکت کے ساتھ ایک تخت زرین پر بیٹھا ہوا, لال و جواہرات سے مرصع کرسیاں چاروں طرف بچھی ہوئی ہیں, شان و شوکت کے ساتھ ٹھاٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کے کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے منہ پہ ہم لاتے مارتے رہیں. کیا خوبصورت فیصلہ کیا ہے قدرت کارساز میں. یہ ان کو پہچان گئے لیکن وہ نہ پہچان سکے. اور جو وہ کنویں میں پھینکے گئے تھے نا اس وقت پروردگار عالم نے ایک وحی فرمائی تھی. جو وہ کنویں میں پھینک رہے تھے, ہاں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ, یہ آیت نمبر 15 ہے اس سورہ یوسف کی. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جو تم نے کنویں میں پھینکا گیا تھا نا اس وقت رب کریم ہم نے اس کی طرف وحی کی تھی کہ او یوسف علیہ نبینا علیہ السلام لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا, ان کے اس کام کی تو انہیں خبر دے گا کبھی, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور انہیں پتہ نہیں ہوگا, وہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے. اس کنویں میں جو تجھے انہوں نے پھینکا تھا نا یہ بات تو ایک اشارے سے کبھی ان کو بتا رہا ہوگا لیکن انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا. تو انہیں بات بتا رہا ہوگا لیکن انہیں بات نہیں پتہ چل رہی ہوگی. یہ وہ ٹائم ہے انہوں نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ نہ پہچان سکے. اب ذرا دیکھیں جو خبر دینا کہا تھا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, تو انہیں اس کام کی اطلاع کر رہا ہوگا لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا. وہ اگلی بات یہاں سے چلتی ہے. قرآن مجید کا اسلوب بیان کتنا خوبصورت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں پوچھا. اس پر اگرچہ قرآن کی تفصیلات خاموش ہیں لیکن قیاس اس طرف جاتا ہے جس کو قرآن مجید منع بھی نہیں کرتا, کیوں قرآن مجید نے تو وہ پوائنٹس نقل کرنے جن سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے. لیکن محض بات سمجھنے کے لیے مفسرین نے جو اقوال نقل کیے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ ویسے تو غلہ جہاں سے انہوں نے جوان مقرر کیے ہوئے تھے وہاں سے آ کے لوگ لے جایا کرتے تھے, لیکن غلے کے لیے یہ بھائی دربار میں کیوں پیش کیے گئے؟ سب کو تو غلے کے لیے دربار میں پیش نہیں کیا جایا کرتا تھا, چونکہ یہ بڑے بڑے گرانڈ ڈیل جوان اور بڑے بڑے کڑیل قسم کے 10 آدمی
अनोखे और अजनबी किस्म के लिबास पहने हुए, अजनबी बोलियां बोलते हैं। अचानक जो आ गए तो उन्होंने कहा ये जासूस ना हो कहीं के, ऐसा तो आदमी हमने अभी कभी पहले नहीं देखा। तो इस पर जो लेदे होने लगी ना, तो फिरते फिराते बादशाह के सामने उनकी पेशी हो गई। क्योंकि वादत हुई तो ओ खैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून, हमने उसको ये वही की थी कि तू उनको इस बात की खबर देगा, लेकिन उनको पता नहीं होगा। जब उनसे पूछे कौन हो भाई, तुम जासूस तो नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं हम जासूस नहीं, हम एक बड़े बुजुर्ग इंसान की औलाद हैं। कहा किस जगह के रहने वाले हो? पहचानते पूछते किस जगह के रहने वाले हो? उनका हम शाम के इलाके के रहने वाले हैं, फ़लस्तीन में भी कुछ हमारी जायदाद है। कौन होते हो? कहा हम शहजादे हैं एक नबी के, एक नबी की औलाद है, हमारे बाप का नाम याकूब है, लेकिन ये नहीं पता ये सामने जो बैठा हुआ ये याकूब का लाडला बेटा। आप बड़ा जबरदस्त आपने फरमाया होगा, सुनने वाले का दिल भर आता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस हिम्मत से अपना दिल गुर्दे को संभाल के रखा होगा, बड़ी हिम्मत की बात है। कहते हम शहजादे हैं एक नबी के, हमारे बाप का नाम याकूब है। तो जब हजरत का नाम सुना होगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल फटने को चाहता होगा। अब अक्सर आयात की बताओ कि 40 बरस की जुदाई है ये, कुरान तो खामोश है इस बारे में, लेकिन मुफस्सिरीन ने जो अक़वाले मुफस्सिरीन नकल किए हैं, या बनी इस्राइल की जो इत्तलात हैं, या हदीस की जो इत्तलात मिलती हैं, उससे ये अक्सरियती फ़ैसला बनता है कि 40 बरस का ज़माना। तो अपने जाने वाले बाप की इत्तलात दूसरों की ज़बानी सुनी होगी, और जबकि अल्लाह का नबी होने की हैसियत से ये इत्तला है कि मेरा बाप रो रो के नाबीना हो गया। जब उन्होंने कहा होगा हम एक नबी के शहजादे, हमारे बाप का नाम याकूब है, तो बाप तो असल में उसका चाहने वाला है जो इस वक्त 40 बरस का बिछड़ा हुआ इंसान है। 40 बरस के बिछोड़े के बाद ये बात सुनी, लेकिन ये पैगंबर का जिगर है कि संभल गए। ये ना बताया कि मैं हूँ बाप का बेटा हूँ जिसके लिए बाप रो रो के नाबीना हो गया। तुम्हारे तुम कितने भाई हो? उनका हम 12 भाई। उनका तो तुम 10 हो, बाकी कहाँ? उनका एक भाई था हमारे जंगल में, हम लेके साथ गए थे, हलाक हो गया था, तो वो सामने बैठे। और एक हमारा भाई घर रह गया है, क्योंकि वो हमारा बाप जो है उसके साथ बड़ी मोहब्बत करता था, जो जंगल में हलाक हो गया था। तो ये जो भाई छोड़ के आए ये उसका माँ शरीका भाई है, तो उसकी वजह से बाप की तसल्ली होती है, तो बाप की तस्कीन के लिए उसको घर छोड़ के आए। जनाब यूसुफ समझे नहीं तब कितने तड़पे होंगे कि मैं ही वो गम नसीब बेटा हूँ अपने बाप का, जो मैं इधर रो रहा हूँ वो उधर रो रहा। खुदा को मंजूर नहीं है, मुलाकात भी मंजूर नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि उसको नहीं लाए हो। ऊँट कितने लाए हो? ऊँट तो 12 है, ऊँट तो 11 है। कहा कि तो उसका हिस्सा मैं इस शर्त पर दूंगा कि तुम उसे भी आइंदा साल लेके आओ, आइंदा जब आओ गल्ला लेने के लिए ख्वाह जितने अरसे के बाद भी आओ तो उसको भी साथ लाओ। कोई प्रोसीजर ज़रूर मुकर्रर हुई होगी कि इतने अरसे से पहले कोई नहीं आ सकता, और ये भी तय हुआ कि एक ऊँट से ज़्यादा किसी को गल्ला नहीं देना, जितने आदमी आए उतने ऊँटों का बोझ ले जा सकते हैं। अब वो आदमी 10 आए थे, ऊँट 11 लाए थे, 11वें का वीसा उन्होंने मांगा, लेकिन उन्होंने ये दिली तौर पर ये जान के मेरे भाई तो आखिर है ना, मेरे घर में ज़रूरत होगी, मेरे अब्बा जी को ज़रूर तकलीफ हुई होगी, तो ये गल्ला उन्हें मिल जाए। लेकिन कहते हैं आइंदा अगर उस भाई को तुम न लाए जो तुम्हारे बाप की तरफ से तुम्हारा भाई है, तो फिर गल्ला तुम्हें नहीं मिलेगा। ये एक तरफ गल्ला भी उन्हें फालतू देने का फैसला कर लिया, और ये रियायत किसी दूसरे को हासिल नहीं थी, औलाद पैगंबर समझ के आपने ये रियायत की, और एक बरादराना हक़ तस्लीम करके भी कि इस वक्त मैं बाइख्तियार हूँ और मेरे इन इख्तियारात का इस्तेमाल गलत भी नहीं है, तो मैं इनको उस हकदार भाई का हिस्सा दे दूँ जो नहीं आया। लेकिन शर्त लगा दी उसको अगर नहीं लाओगे
تو غلط میں نہیں ملے گا. کس قدر حکیمانہ طریقے سے ٹریس کیا اس سارے معاملے کو. اب جناب قرآن عظیم کہتا ہے وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب ان کا سامان مہیا کر دیا تو قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ. یہاں وہ تفصیلات بیک گراؤنڈ ساری نہیں رکھی نا جس سے کوئی نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے، اتنے بات بیان کی ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے کہ تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہارا بھائی ہے نا اسے لے کے آئی ہو. اور اللہ ترون انی اوفی الکیل، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میں پورا ماپتا ہوں. یعنی تمہیں پورا 11 آدمیوں کا حساب کر کے دیا، نہیں دیکھا؟ یہ اس کا حصہ دیا ہے نا. وانا خیر المنزلین، ویسے تمہیں بھی پورا تول کے دیا، اس کو بھی آدمی 10 تھے اور 11 کا حساب کر کے تمہیں پورا کر کے دیا ہے. اور دیکھا میں کتنا بہترین مہمان نواز ہوں. یعنی ساتھ دل نوازی کے کلمات بھی کہے کہ ایک تو انہیں غلہ پورا مل گیا، ایک تھریٹ بھی کر دی کہ اگر وہ نہیں لائیں گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی دل نوازی کر دی میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں. یہ حکیمانہ انداز ہے. جس بات پر جتنا زور دینا ہے اتنا زور بھی دیا، اور تاکہ مایوس نہ ہو جائیں دوسری طرف سے اتنی حوصلہ افزائی بھی کر ڈالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کتنے پیارے ہیں. اخلاق سیکھو قرآن مجید سے. یہ ان سے سلوک کیا ہے کہ جنہوں نے لاتے مار کے نا ہلاکت کی غرض سے ہاتھ پاؤں باندھ کے مشکیں باندھ کے کرتا اتار کے کنویں میں پھینکا، اور اسی کے نتیجے میں 40 سال کا بچھوڑا اپنے ابا جی کا لگاتار رہا ہے. تو اتنے ظلم کے بعد اپنی اتنی مروت، یہ اخلاق ہے انبیاء علیہ السلام کے. یہ سیکھو تاکہ انسانی سوسائٹی میں خوبصورت توازن آئے. بات پہ بگڑ جانا اور قسمیں کھا لینا کہ ایسا نہیں کریں گے ویسا نہیں کریں گے، یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہے، اسلامی اخلاق نہیں ہے. برداشت، تحمل، بردباری، زبان کو کنٹرول، ضبط، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگر تم اسے لے کے نہ آئے تو پھر تمہارے لیے میرے پاس کوئی ناپ تول نہیں ہے. ناپ تول کا معنی آپ یہاں کریں گے تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے. اور وَلَا تَقْرَبُونَ، تو میرے پھر قریب بھی نہ آنا. جب یہ بات انہوں نے سن لی تو قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو اس کے بارے میں راغب کریں گے، ترغیب دیں گے، آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور ایسا کر کے ہی رہیں گے. جب یہ بات دربار میں اپنے بھائیوں سے طے ہو گئی تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے کارکنوں کو بلا کے کہا نا وقال لفتیانہ اجعلوا بداعتهم فی رحالہم، اپنے جوانوں کو بلا کے کہا کہ جو پیسے انہوں نے دیے ہیں نا، ان کے علاقے کی جو کرنسی ہے نا، خاص کر انہوں نے جو دیے ہیں نا، وہ واپس ان کے خرجیوں میں رکھ دو، ان کی بوریوں میں ڈال دو. لعلم یعرفونہا، تاکہ اس کو پہچانے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جس وقت یہ اپنے اہل کی طرف لوٹ کے جائیں. جب ابھی اپنے وطن پہ لوٹ کے جائیں تو پھر اسے پہچان لیں، انہیں پتہ لعلم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ کے آئے. کیا مطلب؟ یعنی جب یہ گھر جائیں گے تو 2 طرح کا احساس انہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ کسی نے کتنی مہربانی کی ہے کہ ہمیں غلہ بھی دے دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پیسے بھی واپس کر دیے. اس سے ان کے دل کی تمنائیں اور ابھرے، ڈھارس بندھے، ذوق شوق واپسی کا پیدا ہو. لیکن ساتھ ساتھ لوٹ کے آئیں، کیا مطلب؟ یعنی اتنے دیانتدار ہیں، ایک پیغمبر کے زیر تربیت پیغمبر کی اولاد ہے، میرے بھائی ہے، میں جانتا ہوں، خواہ کتنے بھی برے ہیں لیکن بددیانت نہیں ہے. یہ کسی کا مال کھانے کی عادت نہیں رکھتے. جب یہ گھر جائیں گے تو غلے کی ضرورت سے بھی لوٹیں گے، تو پیسے لوٹانے کی غرض سے بھی لوٹیں گے. کیوں؟ اصل عشق در دل معشوق پیدا می شود، معشوق کے دل میں آرزو پہلے پیدا ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے ان کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ان کے دیکھنے کی تمنا زیادہ ہے. چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے تو کسی اور طریقے سے ضرورت پوری کر لیں، واپس ہی لوٹ کے نہ آئیں. ہر تدبیر کرو کہ یہ واپس آئیں. بظاہر اپنی شان و شوکت بھی رکھی ہوئی ہے، ضبط بھی قائم ہے، لیکن بھائی تو آخر ہے نا.
انہوں نے قتل تک کا اقدام کر لیا، لیکن وہ برادری کی جو کشش تھی وہ تو جا نہ سکی۔ خونی کشش بھی ایک چیز ہے، اس کا بھی انکار نہ کرو بھائیو، اس کو بھی پہچانو۔ 40 برس کا بچھوڑا، کنویں میں گرانا، منہ پہ لاتے مارنا، 20 کھوٹے درموں پر جاتے راہیوں پہ بھیج دینا، یہ سب کچھ گزر چکا، لیکن پھر بھی خونی کشش ہے۔ ان کو کہا دیکھا میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، یہ بھی جملہ ان کی تسلی کی تھا کہ واپس آئیں۔ پھر اس کو تدبیر کافی نہ سمجھتے ہوئے کہا ان کے سامان میں روپیہ پیسہ ان کا واپس رکھ دو، کہ بدیانت نہیں ہے یہ۔ جب پیسے ان کے پاس نکل گئے تو کہیں یار ویسے تو جانا تھا یا نہیں جانا تھا، لیکن اب تو پیسے ان کے آگے واپس ہمیں جانا چاہیے، یہ بدیانتی ہے کہ ان کی چیز ہم کھا جائیں۔ تو قرآن عظیم بیان کرتا ہے فلما رجعوا الی ابیہم، جس وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ کے آئے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، نے کہا ابا جی ہم سے تو ناپ تول روک لیا گیا ہے، یا ہم سے غلہ روک لیا گیا ہے۔ جس وقت اس کا ناپ تول منع کریں تو یہ اس کا حقیقی ترجمہ ہے، جب غلہ ترجمہ کریں تو اس کا معنی مجاز مرسل ہے۔ یہ بلاغت کا قانون ہے کہ تعلق والے کے ساتھ جیسا پرنالا کہتے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ یار کیا بنا رہے ہو جی، پرنالا، تو جب اوپر لگا ہوا ہوتا ہے تو پرنالے سے پانی بہ رہا تھا، کہتے اور پرنالا بہ رہا ہے، بہنے کا کام تو پانی کر رہا ہے، تو آپ پانی کو پرنالا کہہ رہے تھے، پرنالا بہ رہا ہے۔ مثلا نہر کھودی ہے نا آپ نے، تو جب مزدور لگے ہوئے تھے کھود رہے تھے، پوچھو کیا کھود رہے ہو جی نہر، اب جب پانی بیچ میں بہ رہا ہے تو کیا بہ رہا ہے جی نہر بہ رہی ہے، حالانکہ نہر تو کھڑی ہے، اس کا نام مجاز مرسل ہے۔ جس وقت کہ آپ کسی بازار سے خرید رہے ہوں ایک پیمانے، جس کو چوہا کہتے ہیں، چوہا، اور یہ کیا خریدنے چلے کہ چوہا، وہ لوہے نہ کہ لکڑی نہ، یار لوہے نہ خریدنے چلے خرید رہے چوہا، اچھا وہ تو کتنے چوہا کھڑے سے، کہ میں 10 چوہا آندے سے، دانے کتنے آندے سے، میں 10 چوہا دانے آندے سے، تو اب وہ چوہا تو اس پیمانے کا نام ہے جو لوہے یا لکڑی کا تھا، دانے کا نام تو نہیں، تو کبھی پیمانے کا نام لے کے دانا مراد لینا یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ تو ان کا ابا جی ہم سے تو غلہ روک لیا گیا ہے، یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ اگر تم بن یمین کو ساتھ نہیں لے کے آؤ گے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ فرسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بھیجیے گا، نقتل، کہ ہم ناپ تول کریں یعنی غلہ لائیں گے، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا تو ہم غلہ لا سکیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی اچھی طرح سے محافظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، انہوں نے کہا کیا تم پر میں نہ بھروسہ کروں اس پر مگر ویسا ہی جیسا کہ میں نے تمہیں اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پیشتر تم پر بھروسہ کیا ہے، یعنی جس طرح آگے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم انہیں لے گئے تو مجھے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم کچھ اس آزار نہیں پہنچنے دیں گے، تو پھر بالآخر تم نے آ کر جو مجھے اطلاع دی وہ تمہیں بھی یاد ہے مجھے بھی یاد ہے، تو کیا جس طرح میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا اسی طرح اب بھی تم پر بھروسہ کروں؟ مطلب یہ کہ تم پر میرا کوئی بھروسہ نہیں، آگے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب دوسری مرتبہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو فاللہ خیر حافظہ، اللہ رب العزت بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ باتیں انہوں نے جاتے ہی اپنے ابا جی سے کہیں، مگر لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی کو دیکھا کہ وہ انہیں کی طرف لوٹا دی گئی ہے، دیکھا کہ پیسے تو واپس آ گئے ہمارے ساتھ۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، ان کا ابا جی اور کیا چاہیں، اور ہمیں کیا چاہیے، یہ دانے بھی واپس آ گئے، پیسے بھی واپس آ گئے۔ یعنی یہ ایک انسانی فطرت کا جملہ ہے، وگرنہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں،
انہیں یہ غصب نہیں کرنے، یہ واپس کرنے ہیں۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے، ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، پھر اس بات کو دہراتے ہیں کہ ابا جی ہم غلہ درآمد کریں گے اور ہم اپنے بھائی کی پوری حفاظت کریں گے۔ اب دیکھیں ہماری مجبوری بھی تو دیکھیں، ایک تو اگر غلہ کوئی دے بھی دے تو ہمیں جتنے آدمی جائیں گے اتنا غلہ ملے گا، اور نزداد و کیلا بعیر، اور بنیامین کے جانے سے ایک اونٹ بر غلے کا اضافہ بھی ہم کر لیں گے۔ ذالک کیل یسیر، اور وہ بادشاہ بڑا مہربان ہے، بڑی اچھی طرح سے پیش آیا تھا، تو اتنا غلہ دے دینا اس کے لیے معمولی بات ہے۔ ذالک کیل یسیر، یہ معمولی غلہ ہے بادشاہ کے لیے۔ آپ اس طویل جلال میں ہے نا، وہ پرانے درد جاگے ہیں نا، ہائے ہائے سب دکھاں دا دکھ محمد جس دا نام وہ چھوڑا۔ مرے کوئی تو کوئی بھول بھی جاتا ہے نا، لیکن زندگی میں چھوڑے کی حالت میں بھولنا بڑا مشکل ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، ان کا ہرگز میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے خدا کا وعدہ نہ دو۔ اندازہ کریں کہ بھائی کے قتل تک اقدام کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں پختہ یقین ہے جھوٹ کہنے والے نہیں ہیں۔ وعدہ کوئی کریں گے تو پورا کریں گے، یعنی پتہ ہے کہ کہیں تعصب میں آ کے ضد میں کہہ کے آ کے ایک غلط بات کر گئے ہیں، لیکن اس کا انہیں پچھتاوا ہے، اب وہی کر کے یہ پچھتا رہے ہیں، دوبارہ یہ جھوٹی بات نہیں کریں گے۔ نہیں تو پہلے جو وعدہ کر کے گئے تھے وہ توڑ چکے ہیں، تو اب ان کے وعدے پر کون بھروسہ کرتا ہے؟ کہا جب تک خدا کی قسم نہیں کھاؤ اس وقت تک میں اسے بھیجتا نہیں ہوں۔ کس بات کی قسم؟ کہ لتأتوننی بہ، کہ تم اسے واپس لے کے میرے پاس آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں ہی کہیں گرفتار کر لیا جائے، تم خود ہی پکڑے جاؤ، تمہارا محاصرہ ہی کر لیا جائے، یعنی تمہارے بس سے باہر ہو جائے اس کو واپس لے کے آنا، تو پھر ہر آدمی اتنی بات کا ڈیوٹیفل ہے جتنی وہ کر سکتا ہے، جو کر نہیں سکتا اس کا ڈیوٹیفل نہیں ہوتا۔ اب فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو جب وہ ان کے پاس اپنا موثق لے کر کے آئے، یعنی خدا کی قسم لے کے آئے، خدا کی قسم انہوں نے کھائی، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا جو تم قسم کھا رہے ہو، جو کچھ ہم مل جل کے کہہ رہے تم اور میں، کہہ رہے اس کا اللہ محافظ ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ گواہ ہے۔ وقال یا بنیہ، اب جب بھیجنے لگے نا، لمبی تفصیلات ہیں لیکن قرآن مجید بیچ میں سے وہ پوائنٹ لے رہا ہے کہ جن سے اصل واقعے سے کوئی نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا او میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، کہ تم ایک دروازے سے مت داخل ہو جیو، یعنی 11 جوان کڑیل قسم کے ایک ہی دروازے سے شہزادے جب داخل ہوں گے تو دیکھ کے تو نظر لگ جائے گی۔ اس آیت کے ذریعے سے مفسرین کرام نے دعویٰ کیا ہے کہ نظر لگ جانا ایک امر برحق ہے، اور اس کے تحت حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک کے اندر انہوں نے باقاعدہ احادیث بھی دی ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام حسنین کریمین کو پھونکے مارا کرتے تھے کہ ان کو نظر بد نہ لگ جائے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ حالانکہ پہلے یہ جا چکے تھے تو پہلی مرتبہ نہیں کہا تھا، اب کیوں کہہ رہے؟ یہ سمجھنے والی بات۔ پہلی مرتبہ جب گئے تو نہیں فرمایا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، اب دوبارہ جا رہے ہیں تو کیوں؟ کہا پہلے جس وقت تم گئے تو تمہیں پہچانتا کوئی نہیں تھا، اب تم جا رہے ہو تمہیں پہچانتے ہیں لوگ، جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی اولاد ہے، تو اتنے حسن کے ساتھ تمہارے حسب نسب خاندان جاننے کے بعد تمہارے داخلے کا معاملہ، اور پھر یوسف کا بھائی ہے تمہارے ساتھ، یہ تم سب کے حسن کا باعث ہوگا۔ یہ جب ہوگا نا تو تم سب کے حسن پہ نکھار آ جائے گا۔ اب جب آؤ گے تو ایک دروازے سے داخل ہونے پر نظر لگنے کا ڈر ہے۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازوں سے جا کے داخل ہونا۔ لیکن آگے جو بات کر رہے ہیں وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہاں انہیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ اس تدبیر کو اس نقصان سے بچنے کے لیے کافی نہیں سمجھنا، تدبیر پھر ماتحت تقدیر کے ہے، اگر اللہ چاہے گا تو اس سے کچھ فائدہ پہنچے گا، نہیں تو نہیں فائدہ پہنچے گا۔ یہ بتانا کہ یہ تعویذ گھنڈے یا دیگر تدابیر یہ ساری کارگر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مؤثر ہونے دے تو مؤثر ہوتی ہیں،
اگر نہ مؤثر ہونے دے تو نہیں ہوتی. جیسا دوائیاں ہیں، ٹیکے لگاؤ، دوائیں دو، ساری فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن یہ ماتحت ہیں منشاء الہی کے. اگر اللہ راضی ہو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اللہ اس کو نہ چاہے تو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. ان الحکم الا للہ، اس میری تدبیر کو بالادستی کا رائٹ نہ دینا، نہیں یہ حکم مگر اللہ کے لیے. یعنی مالک الملک اگر چاہے تو میری اس تدبیر کو کامران بنا سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو تدبیریں ساری ناکام بھی ہو سکتی ہیں. علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر سب بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اب تدبیر بھی بتائی اور توکل بھی بتائی. کیا مسئلہ نکلا کہ تدبیر کی حد تک کوتاہی مت کرو، لیکن نتیجے کے لیے خدا کی رحمت کا انتظار کرو. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایک مرتبہ جنگل میں انہوں نے اونٹ چھوڑے تو صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ ان کے گھٹنے باندھے کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ دیے. فرمایا پہلے ان کے کونچے باندھو، اس کے بعد خدا پہ توکل کرو. یعنی جتنا کام تم کر سکتے ہو اتنا تم کرو، جو تم سے نہیں ہو سکتا اس کو خدا پہ چھوڑ دو. اب قرآن عظیم بیان کرتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ اس جگہ سے جا کے داخل ہوئے جہاں سے ان کے ابا جی نے حکم دیا تھا. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا. یہ ان کی تدبیر جو ہے یہ اللہ سے انہیں بے نیاز نہیں کر سکتی تھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کر لی. اس سے یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ سبحانہ باللہ شاید ان کو وہم تھا، اس وہم کو دور کیا گیا. نہیں، قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ علم والا ہے. یعنی اس کی یہ بات علم کی حقیقتوں پر مبنی ہے کیونکہ ہم نے خود اس کو پڑھایا ہے. لما علمناہ، اس کا یہ فعل، یہ معاذ اللہ سبحانہ باللہ ایک مومل تدبیر نہیں تھی، ایک مؤثر اور کارگر تدبیر ہے. لیکن کارگر تدبیر کی کارکردگی کے لیے خدا کی بالادستی اس نے واضح کی ہے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہر تدبیر کرو، ہر ممکن عمل کرو، لیکن بہترین نتیجے کے لیے خدا کی رحمت کا انتظار کرو. یہ ان کے علم کی بنیاد پر تھا، یہ ان کی کم فہمی یا معاذ اللہ ان کی کسی کوتاہی کی وجہ سے نہ تھا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی ایک بڑی اکثریت یہ نہیں جانتی کہ نبیوں کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، نبیوں کا علم کہاں تک ہوتا. یہ تھا آج کا بیان جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب یہ سورہ یوسف کا 8واں رکوع جو ہے اختتام پذیر ہوا. بسم اللہ. اب کوئی سوال کرنا چاہے اس سبق کے بارے میں تو کر سکتا ہے. اللہ غنی. Should we do the prayer first and then your lesson? Is it right now? Amin. Alhamdulillah. Muhammad wa alihi wa sallam.